حيا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیچھے جو صاحب بیٹھے ہیں کوئی خاص بات ہے نہیں، بار بار ان کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، یا تو سامنے آ جائیں یا مجھے ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، پہلے سر افغندگی سر جھکانے کے لیے پہلے سر افغندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شام بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایسرو اسکندر جم چل بسے، زال اور سوراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شعر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا غم ہم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیر تن کیا کیا بچاڑے موت نے، سر قد قبروں میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ رہے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، کچھ بھی ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں.
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر نعمت پر اور ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج تقدیری بات کہ ہمیں پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو یہاں نعت خوانی کی مجلس لمبی ہو گئی، اور عزیز محترم مولانا مفتی محمد قاسم صاحب صلی اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے کہ حضرت مولانا محفوظ صاحب کو بخار تھا، اسٹیج کا بورڈ سنبھالنا پڑا، اور اس میں ہمارے علماء کا جو عام طریقہ چل رہا ہے اسی کی طرح اسٹیج چلتا بدلنا پڑے گا، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بہت سی چیزیں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو بات چھڑ گئی ہے۔ بات کیا ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں اس لیے کہ تیاری کر کے جنت میں جائیں، اور اس میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ اللہ کی نافرمانی اور اپنی خواہشات کو چلنا ہے۔ خواہشات کی جب بات آتی ہے تو عام طور سے جنسی خواہشات کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، بس یہ صحیح ہے کہ وہ ان خواہشات پر چلنا اور ان کے پورا کرنے کے لیے شریعت کو نظر انداز کرنا اور اللہ کے حکم کو توڑنا بدترین بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ خواہشات بس جنسی ہی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ میں خواہش کا لفظ بول رہا ہوں قصداً، اس سے مراد وہی لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، یعنی شہوت۔ وہ اچھا نہیں لگتا بولنا، اس لیے میں خواہش کا لفظ بول رہا ہوں کہ جس طرح سے جنسی خواہش ہوتی ہے، آدمی اپنی وہ پوری کرتا ہے، جائز طریقے سے کرے تو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، ناجائز طریقے سے کرے تو گناہ ملتا ہے، اور توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے خواہشات اور بھی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں علماء سے خاص طور سے مخاطب ہوں، کہ ہمارے جلسوں میں ایک بڑی خواہش کار فرما چل رہی ہے، اس کو آپ کانوں کی لذت کی خواہش کہہ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم لوگ جو ہیں، جو بندی لوگ ہیں، تو قوالیاں تو ہوں گی نہیں ہمارے یہاں، لیکن اس کا کوئی الٹرنیٹ تو مل جائے گا نا، متبادل تو مل جائے گا۔ ہم نے نکال لیا نعتوں کی شکل میں، نظموں کی شکل میں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ نعت کی برائی کر رہا ہوں، نہیں، نعت کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ عام طور پر نعتیں وقت گزاری کے لیے پڑھی جاتی ہیں، میرے آنے میں دیر ہوئی تو نظموں کو نظمیں پڑھی جا رہی تھی، وقت گزارنا تھا۔ پہلی غلطی تو ہماری یہی ہے کہ نعت کا یہ صحیح استعمال تو نہیں ہوا۔ آپ غور کریں، میری بات غلط ہوتا ہے۔ نعت کا جو اصل مقصد ہے، صحیح مقصد ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تازہ کرنا ہے۔
یہ نیت کرتے ہیں سننے سے پہلے اور پڑھنے سے پہلے؟ جو نعت خواہ زیادہ، آج کل تو معاف کریں نعت پڑھنے والے، زیادہ ایکٹنگ کر لے وہ زیادہ مقبول ہے آج کل. اور اب تو ہمارے اپنے نعت خوانوں نے وہی سب شروع کر دیا ہے کہ دونوں کے گروپ بھی پڑھ رہے ہیں اور کئی کئی گروپ بھی پڑھ رہے ہیں. اور قوالی کسے کہتے ہیں بھائی؟ میں نے تو اسٹیج پر بھی ٹوکا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر جگہ ٹوکنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اور کوئی اپنی بڑائی کے لیے تو ٹوکنا نہیں ہے، فائدے کے لیے ٹوکنا ہے. اس لیے جہاں فائدہ نظر آئے امکان وہ وہاں ٹوک دیتے ہیں. تو میں اس کی بہت تفصیل نہیں کرتا، آپ سمجھ ہی گئے ہیں بات کو. یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ اگر اس موضوع کو میں لمبا کروں تو جلسوں کا موضوع آ جائے گا، اور جلسوں کا موضوع ایک جلسے کا موضوع ہے. یعنی اگر جلسوں کی خرابیوں پر بات کی جائے تو اس کے لیے ایک جلسہ چاہیے. سارے کا سارا وقت ہم اس میں نہیں لگا سکتے اس وقت میں. مجھے جلسوں کا بہت تجربہ ہے، کم از کم 35-36 برس تو مجھے پڑھاتے ہی ہو گئے. اس پوری مدت میں نے جلسوں میں شرکت کی ہے، اور پڑھنے کے زمانے سے کی ہے تو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اور ہر جگہ کے جلسوں میں شرکت کی ہے. بہت سارے علاقے میں ساری رات جلسہ چلتا ہے. یعنی ہم بالکل نوجوانی کی بات ہے، 1993 کی شاید ہوگی. جگہ میں گیا جلسے میں تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں جلدی فارغ کرتے. کہنے کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1 بجے تک آپ کو بٹھا دیں. تو میں نے یہ جلدی ہے؟ کہنے کہ ہاں جلدی ہے. کیوں؟ جلسہ کب تک چلے گا؟ کہا فجر کی اذان تک. تو واقعی جلدی تھی وہ اس کے حساب سے. تو ہم اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن ابھی تو میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں جو بات میں نے چھیڑی ہے. نعت پڑھنے میں اور نعت سننے میں جو نیت ہونی چاہیے وہ میں نے ابھی کہی ہے. سمجھ لیں اس کو ہم میں سے کتنے لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں. ہماری توجہ نعت خواہ کی آواز پر، انداز پر اور ان چیزوں پر ہوتی ہے. نعت چاہے کتنی اچھی ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہوتی. اس کے مضامین کیسے بھی ہو ہم نہیں جانتے، اور بس ایک خواہش پوری کرنی ہے. جس طرح سے شرمگاہ کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح سے کانوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح سے آنکھوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح سے زبان کی بھی خواہش ہوتی ہے. اور ان ساری خواہشات کا جو مرکز ہے وہ دل ہوتا ہے. کانوں کی خواہشات میں اور بھی بہت کچھ ہے. اب یہاں کوئی متعین چیز نہیں ہے ذہن میں، مگر میں جو کہوں اس کو سمجھیں. کانوں کی ہم سب کی ایک مشترک خواہش ہے کہ ہماری تعریف کی جائے. کس کی خواہش ہے؟ کانوں کی خواہش ہے نا. کوئی آدمی ہماری تعریف کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم اس تعریف کے لائق ہیں یا نہیں ہیں اس سے بحث نہیں. میں نے ایک مرتبہ ان کو ٹوکا تھا، یہ تعریف کر رہے تھے، اور وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، یاد ہوگا افضل کرم میں شاید اس نے قریب کہی کہ ایک آدمی مثلاً اسمبلی کا ممبر ہے، صوبائی اسمبلی کا MLA ہے، وہ کہیں گیا جلسے میں. اب وہاں کا جو اناؤنسر ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہوں گے کہ آج ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے محترم ممبر اور ملک کے وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ صدر جمہوریہ تشریف لائے ہیں. تو وہ کیا کہے گا کہ بابا مجھے مرواؤ گے؟ میں ہوں تو مجھے پارلیمنٹ کا ممبر کہہ رہے ہو، تو مجھے پرائم منسٹر کہہ رہے ہو، تو مجھے صدر کہہ رہے ہو. یہ تو غلط بات ہے بالکل. میں کہاں ہوں؟ تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی ہمارے جیسے آدمی کو بہت بڑا ولی اور بہت بڑا علامہ اور فلاں کہے تو بالکل ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اب اگر اپنی تعریفوں سے کوئی احمد خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ بالکل خوش ہے. یعنی چلیے وہ بولنے والا جو ہے اسے تو شاید پتہ نہیں ہے، یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ جو اناؤنسر صاحب ہیں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ آج جناب کتنے پانی میں ہیں. لیکن خدا جناب کو تو بتائیں، من آنم کے بندانم، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں.
اب ہماری تعریف میں قلابوں ملائے جا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حماقت کی بات ہے نا. بالکل یہ مستقل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, جس میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اور حضرات نظمائے جو اجلاسات معاف فرمائیں کہ تھوڑے بہت گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے. کوشش کریں سادگی پر آ جائیں. جو مقرر تعریف کے بغیر خوش نہ ہو اس کو بلانا چھوڑ دیں. کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ تعریف بھی کرنی ہے تو اس کے گھر جا کے گھر میں تعریف ہے. مجمع کا وقت کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپس لوگوں کو بتائیں. مجھے تو سب سے اچھا طریقہ تبلیغی جماعت کا لگتا ہے. کسی بھی اجتماع میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی اشتہار ہی نہیں کہ کون سے بڑے حضرت جی آئیں گے. کتنا ہی بڑا اجتماع ہو, پہلے سے پتہ ہی نہیں کہ بیان کس کا ہوگا, اور جب آئیں گے بیان کے لیے تو بھی اعلان نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب بیان کریں گے. یہی ہے نا. آئیں گے کرسی میں بیٹھ کے بیان شروع کر دیں گے. مجموعے میں جو لوگ پہچانتے ہیں پہچان جائیں گے کہ مولانا احمد صاحب کا بیان ہو رہا ہے, مولانا صاحب کا ہو رہا ہے, کس کا ہو رہا ہے, سب کو بتا ہے. اعلان نہیں ہوگا. اس سے اچھا کیا طریقہ ہوگا؟ لیکن ہماری خواہش نے, خواہشات نے یہاں تک بات پہنچا دی کہ اب تو صرف مقرر کا نام نہیں. پہلے تو یہ ہوا کہ اشتہاروں میں مقرر کا نام ہوتا تھا, مقررین کا اور محتمین کا. اب یہ ہو گیا کہ یہاں بجروں کے بہت سے علماء ہوں گے, وہ ان کو یاد ہوں گے اشتہارات. مجلس استقبالیہ کے ارکان, مہمانان خصوصی, مہمانان اعزازی اور صاحب مجلس منتظمہ کے ارکان, اور زیر سرپرستی اور زیر قیادت اور زیر حمایت, وہ سارے الفاظ جو بریلویوں کے یہاں استعمال ہوتے تھے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے معلوم ہے یہ بات کہ اب سے 20-25 سال پہلے صرف بریلویوں کی پہچان تھے وہ الفاظ, وہ ہم سب ہم استعمال کر رہے ہیں. صدارت کے علاوہ, نظامت کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا. لیکن ہماری خواہشات ہمیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں. اور اب تو ایک اور ہو گیا کہ مدرسے کے ذمہ دار کو یا جلسے کے ذمہ دار کو یہ برا لگنے لگا کہ میرا نام نیچے آتا ہے, اس کے راستے نکال لیا, اب ان کا نام اوپر ہوتا ہے. نہیں ہوتا دونوں. اکثر جگہ مہمانوں سے اوپر ذمہ دار کا نام ہے کسی بھی عنوان سے, مثلا زیر نگرانی کر کے اوپر آ جائے گا اس کا نام, جو میزبان ہے, جو داعی ہے. کیا چکر ہے آخر یہ؟ مجھے کوئی عالم بتا دے کہ تمہارا اشتہار میں نام نیچے اوپر ہونے سے تمہارا جنت میں کوئی درجہ بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا, یا اس ان خواہشات کی وجہ سے جنت میں جانے میں کچھ رکاوٹ ہوگی یا درجے گھٹیں گے؟ سیدھی بات بتا ہے. یہ سب خواہشات ہیں ہماری. یہ صحیح ہے کہ ہر مسلمان آپ تھوڑا آگے بڑھ رہی ہے, اٹھ کے آگے بڑھ رہی ہے فاصلے سے, بس. یہ صحیح ہے کہ ہر مسلمان کی عزت ضروری ہے, عزت کرنا, لیکن تعریف کرنا بے وجہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو ہم نے شامل کر لیا اپنی طرف سے. یہ کام کی خواہشات میں سے خواہش ہے کہ ہمیں اپنی تعریف کا انتظار رہتا ہے, اور ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوتا جب تک ہماری تعریف نہ ہو. مصلحتاً اتنی گنجائش لگتی ہے کہ جو مجمع اجنبی ہو, یعنی کوئی نیا آدمی آیا ہو, لوگ نہیں جانتے, تو وہاں آپ نام بتا دیں اور مختصر تعارف, مثلا کہ فلاں مدرسے کے استاد ہیں یا فلاں جگہ کے امام ہیں یا فلاں جگہ کے یہ ہیں, وہ تعارف کرا دیں جو واقع میں ہے, اتنا کافی ہے. باقی لوگوں کو تو بیان سن کے خود پتہ چل جائے گا کہ کون سا ہے, اور فائدہ کتنا ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اور یہ جیسے ہم نعتیں پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں, یہ سب ہمارے کاموں کی خواہشات کا حصہ بنا ہوا ہے. اگر ہم نیت کو صحیح کر لیں اور اپنا عمل صحیح کر لیں تو یہ دین بن جائے گا, اور ہمارے لیے دینی اعتبار سے فائدے کا ذریعہ بن جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر دنیا کی فکر ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے. دنیا کی عزت چاہیے, آخرت کی عزت کی فکر نہیں ہے. دل بند ہے ہمارے,
ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں دو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک الگ انداز سے ذکر کیا. اومن کان میتن، وہ آدمی جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو ایک نور بھی دے دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کو لے کے وہ لوگوں میں چل رہا ہے. تمام مثلہ فی الظلمات، یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کی مثال جو ہے وہ تاریکیوں میں ہے اور ان سے وہ نکلتا نہیں ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے. ایک تو یہ آیت کا مضمون ہے. اسی مضمون کو دوسرے انداز سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. تو کیا وہ آدمی جس کے دل کو اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور کے ساتھ چل رہا ہے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جن کے دل سخت ہوئے پڑے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے سینہ کھول دیا اسلام کے لیے، تو حضرات صحابہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ ہر بات کو سمجھتے تھے گہرائی سے. اب سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کاٹا جائے گا سینہ، آپریشن ہوگا اس کا، کیا مطلب ہے آخر؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ہی جواب دیا، فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر انفسح. نور جب سینے کے اندر یعنی دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس میں کھلا پن آ جاتا ہے، وہ کشادہ ہو جاتا ہے، وہ وسیع ہو جاتا ہے. تو بات اب بھی پوری طرح واضح نہیں ہوئی. دل میں نور داخل ہو گیا تو وہ کھل گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرات صحابہ نے اب سوال بدل کے پوچھا، فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، اس کی کوئی پہچان ہے؟ یہ جو آپ نور کی بات کر رہے ہیں، اس نور کی کوئی پہچان ہے جس سے اس کو جان لیا جائے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتعہب للموت قبل النزول. دھوکے کا گھر جو دنیا ہے، دھوکے کے گھر سے آدمی کا اچاٹ ہو جانا، التجافی جدا ہو جانا یعنی بے رغبت ہو جانا، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے اس کی طرف توجہ ہو جانا، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. یہ پہچان ہے اس بات کی کہ آدمی کے دل کے اندر نور داخل ہو گیا ہے. سچی بات یہ ہے، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں مگر ڈر کر ہی کہتے ہیں کہ عموماً گفتگو کر کے، بات کر کے، بات سن کے، اپنی ہر ساری کمیوں کے اعتراف کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں یہ بات کہ جن کی بات ہم کہہ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا تصور بھی نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع میں مجھے یہ وہم نہیں ہے کہ اس مجمع کے کسی بھی آدمی سے میں بہتر ہوں. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کے گھر میں قسم کھاتا ہوں. ہم نے اتنا تھوڑا بہت تو سیکھ لیا نا، اور اکابر سے بڑوں سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بار بار آتا ہے تذکرے میں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو فی الحال کسی بھی مسلمان سے اور فی المعال انجام کار کسی کافر سے بھی افضل نہیں سمجھتا. اللہ مسلمان سے تو ابھی بھی ایک آدمی مسلمان ہے، دیکھنے میں وہ میرے جیسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں، لوگ اس کو گناہگار سمجھتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کا عمل مقبول ہو
اور میں جو دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آ رہا ہوں میرا کوئی عمل مقبول نہ ہو، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ پر تو کسی کا ٹھیکا نہیں ہے، تو وہ مسلمان مجھ سے افضل ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، یہاں تک کہ جو آدمی کھلا بدماش ہے وہ بھی مسلمان ہے، اگر وہ بھی افضل ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ اللہ کو پسند ہو۔ اور کافر کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ کافر مسلمان ہو جائے اور اس سے افضل ہو جائے۔ یہ حضرت نے بتایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خیال، اپنا تاثر، اپنا احساس، اور ان کی وہ بات بھی یاد آ گئی، ہم سب کو عبرت کے کانوں سے سننی چاہیے۔ بے شک یہ صحیح ہے کہ جنت مانگنی ہے اللہ سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جنت کے بغیر تو کوئی محبت کام ہی نہیں چلے گا۔ ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں، مانگتے رہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں، رشتے داروں کے لیے، اور ساری امت کے لیے اللہ سب کو جنت میں سیدھا پہنچا دے، بے حساب پہنچا دے۔ مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا، درجوں کا ہوتا بلند درجوں کا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے، یہ صحیح کہتے ہیں، یہ غلط نہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضور نے بتایا ہے کہ فردوس مانگو اللہ سے، تو مانگتے ہیں، مگر بات کر رہے ہیں مستحق ہونے کی۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جنت کے درجوں کا وسوسہ بھی نہیں آتا کہ مجھے جنت میں بلند درجے ملیں گے، بس یہ تمنا ہے کہ جنت میں جگہ مل جائے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے اللہ، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ جہنم میں جانے کی ہمت نہیں ہے، جہنم کی برداشت نہیں ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ جنت میں پہنچا دیا جائے، چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے۔ یہ ہے وہ جس جگہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب ایمان کا نور آدمی کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ رغبت کم ہونے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دکان کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ملازمت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے، نہیں، وہ جو ضرورت کے کام ہے سب کرتا ہے، مگر شوق نہیں ہوتا اس کو دنیا کا۔ عجیب سی مثال ذہن میں آئی ہے، سمجھانے کے لیے کوئی حرج بھی نہیں۔ شوہر بیوی ہوتے ہیں، جوانی اور ادھیڑ عمر تک ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں کمزوری شروع ہو جاتی ہے تو وہ جسمانی ضرورت کٹنے لگتی ہے۔ اب 70-80 سال کی عمر میں کیا حال ہوتا ہے کہ وہ والی رغبت ختم ہو جاتی ہے، تو کیا خیال ہے، الٹا جو ہے بڑھیا کو چھوڑ دیتا ہے، بوڑھا شوہر پوری بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، کیا چھوڑتا نہیں ہے، اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ سنا ہے ہم نے، مولانا عبدالماجد علی آبادی نے جو اپنی کی لکھی ہے اس میں اپنی جو بیوی کا تذکرہ کیا ہے محترمہ کا، اللہ ان کی درجے بلند فرمائے، تو اس کا عنوان ہے بوڑھی محبوبہ، بڑھاپے کا جب ذکر کیا تو بوڑھی محبوبہ۔ تو یہ سنا ہے کہ محبت بڑھ جاتی ہے لیکن رغبت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ذمہ داری اپنی جگہ ہے مگر شوق نہیں رہا۔ تو دنیا کے لیے محبت بڑھنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی رغبت نہ رہے یعنی شوق نہ رہے، بقدر ضرورت، بوجہ ضرورت، بطور ذمہ داری وہ دنیا کے سارے کام کرے گا، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو شوق ہے، شوق ہوگا آخرت کا، فکر ہوگا آخرت کا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے یہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، خاص مہمان، بہت خاص مہمان، اور ان کے لیے آپ نے ذرا ڈھنگ سے تیاری کی ہے، مٹھائیاں منگائی ہیں، پھل منگائے ہیں اور چیزیں منگائی ہیں، اور وہ گھر میں کمرے میں رکھی ہوئی ہے، آنے والے ہیں مہمان، تیار کر کے رکھ دیا گیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے گھر کے لیے، وہی چیزیں ہیں،
وہی پھل ہیں وہی مٹھائیاں مگر گھر کے لیے وہ ویسے رکھی ہوئی ہے. اب آپ کے گھر کا کوئی بچہ آتا ہے اور وہ اس سامان میں ہاتھ ڈالتا ہے جو مہمانوں کے لیے رکھا ہے تو کیا ہوگا؟ دوڑ کے آپ روکیں گے اس کو کہ ہاتھ کو بنا دینا وہ مہمانوں کے لیے. اگر تمہیں کھانا یہاں رکھا ہے ایسے کرو. فکر جو ہے وہ مہمانوں والے کی ہے اس والے کی نہیں ہے. یعنی ادھر کا نقصان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, ادھر کا نقصان برداشت نہیں ہوگا. مسلمان کے دل میں جب نور ایمان آ جاتا ہے تو دنیا اور آخرت کا معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ دنیا کا تو کام چلاؤ ہو جائے, آخرت بالکل نازک بن جائے کہ آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو. آدمی جو کام بھی کرے وہ یہ سوچ کر کرے کہ آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. پیسہ آ رہا ہے, مال آ رہا ہے, آئے مگر حلال طریقے سے آئے, ناجائز طریقے سے نہ آئے. آئے گا. اب ہم کیا کر رہے ہیں, کیا صورت حال ہے, ہمارے اپنے حالات کیا ہیں, مجھے بتائیں مسلمان. میں بات کون بندی نہیں کرنا چاہتا لیکن جب مضمون چل رہا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بات کہ مسلمان بتائیں کہ کمانے کے سلسلے میں ان کا کیا مزاج ہے. کیا ہر آدمی اپنی کمائی کے بارے میں آخرت کی فکر کر رہا ہے, اللہ کے یہاں حساب دینے کی فکر کر رہا ہے؟ کاروبار کا اچھا موقع ہے, ناجائز ہے. کتنے مسلمان ہیں جو بچتے ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو علماء سے پوچھتے ہیں اور علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. کوئی سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا پتا دنیا کا, یہ تو ویسی کہتے ہیں ہمیں بس ناجائز ہے, ہم کیا کریں, ہمارے پاس کمانے کے راستے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں حلال کمانے کے راستے قیامت تک کھلے رہیں گے, اس لیے کہ حلال کمانا ذمہ داری ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, وہ منسوخ تو ہوا نہیں ہے تو باقی بھی رہے, حکم بھی باقی ہے تو موقع بھی باقی رہے گا. حلال کمائی کا موقع ساری عمر رہے گا, قیامت تک رہے گا. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمانے پر دھیان دے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے. مگر مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ یہ مجمع ہے یہاں چند 100 لوگوں کا. میں پوچھتا ہوں کیا کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھائی کے ساتھ کاروبار کیا اور آپ کا پیسہ مارا گیا؟ نہیں ہوا تجربہ. 90% سے زیادہ مل جائیں گے اگر میں ہاتھ اٹھانے کو گئے تو, کہ جنہوں نے کاروبار کیا ہوگا کسی کے ساتھ اور ان کا پیسہ مارا گیا ہوگا. نہیں, اور مارنے والا کون ہوگا؟ آپ نہیں مارے. کیوں؟ آخر بڑے سے بڑے معاملات میں 99% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے زمین خریدی اور پیسہ بھی دے دیا مگر رجسٹری نہیں کرائی اور 2-3 سال گزر گئے, اب اس زمین کی قیمت بڑھ گئی, 99% ہیں لوگ جو معاملے سے ابھر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اپنے پیسے واپس لے لو, زمین نہیں ملے. اور یہ بات پیسے واپس لے لو والے بھی تھوڑے سے ہیں ورنہ پیسہ بھی نہیں دیتے. یہ مسلمان ہیں, کیا نہیں ہو رہا ایسا؟ کیا بات ہے آخر یہ؟ مطلب یہ ہے کہ ناجائز سے ہی آپ کا پیٹ بھرے گا. اللہ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. کیا حلال کھانے والے دنیا میں آرام سے نہیں رہ سکتے؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف حلال کھانا ہے. مگر ہو رہا ہے کہ روز یہ قصے دعا کے لیے بیچارے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, فقط اس لیے کہ ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو دھوکے دے رکھے ہیں. اور میں یہ بات اس سے زیادہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ کبھی پنپتا نہیں ہے, انجام کار اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. حرام کی ذمہ داری بھی آئی اور دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہوا. بگاڑ ہے, برا بگاڑ ہے. ٹھیک کریں اپنے آپ. اسی کا ایک حصہ ہے ہمارے گھروں کے اندر جو سودی قرضے آ رہے ہیں. نہیں آ رہے جی, یہاں نہیں آ رہے. کیا کبھی نگر اگر پاک ہو سودی قرضوں سے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں خوش ہو جاؤں گا کچھ دیر کے لیے. اس لیے کہ ہندوستان میں ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی ہے جناب جو جہاں کے مسلمان سودی قرضے میں بندے ہوئے نہ ہوں.
میں آپ سے مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جوش میں نہیں بول رہا ہوں، میں تکلیف میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر آپ کے یہاں کے لوگ سارے لوگ سودی قرضے سے خالی ہو تو مجھے بتا دیں، امام صاحب بتا دیں، مفتی صاحب کیا معلومات ہے نا لوگوں کو سودی قرضہ کوئی جگہ نہیں. 6-7 سال ہو گئے مجھے ہندوستان میں گھوم کر یہ پوچھتے ہوئے کہ یہاں سودی قرضہ تو نہیں ہے. ابھی نہیں کا جواب کہیں نہیں ملا، نہ کشمیر میں ملا، نہ کیرل میں ملا، نہ گجرات اور راجستھان میں ملا، نہ آسام اور تریپورہ میں ملا، اور بیچ کا سارا ہندوستان میں اڑا لے رہا ہوں، کہیں نہیں ملتا. مسلمان بندے پڑے ہیں. اور جس طرح آپ کے علاقے میں سوسائٹیاں بنا کر عورتوں کو قرضہ دیا جاتا، ہر جگہ اسی طرح ہو رہا ہے. گھروں کو سنبھالیے، گھروں کو سنبھالیے، اپنی عورتوں کو سنبھالیے اور محنت کر کے ان کی ضرورتیں پوری کیجیے. وہ مجبور ہو کر جاتی ہیں، شوہر کی کمائی میں کام نہیں چلتا تو وہ قرضہ لیتی ہیں، لیکن وہ قرضہ ادا کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ آسان نہیں ہوتا. کیسے ادا ہو جائے گا؟ جس کے پاس اس مہینے پیسہ نہیں تھا اور 10,000 قرضہ لے لیا تو اگلے مہینے وہ 12,000 دینے کے لیے کہاں سے لائے گا؟ تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی راز ہے؟ کیا عزتیں نہیں لٹ رہی ہیں؟ سوچئے ذرا، کہاں کریں. بھوکے مرنا منظور ہونا چاہیے اس صورتحال کے مقابلے میں. نکال دو سودی قرضے کو، گھروں سے نکال دو. اپنے گھر والوں سے بتاؤ ہم محنت کریں گے جتنا ہو سکے گا، حلال کمائیں گے تو وہ اسی میں کام چلانا ہے. عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں. بات کریں گے عورتوں سے انشاءاللہ. اس سے پیچھے چھوڑائیں. اس کا راستہ ہے زندگی کی ضرورتوں کو گھٹانا. کام چل سکتا ہے. اچھی طرح سے یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، جیسی جیسی سب کی گزر جاتی ہے. اور عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. پیسہ عزت نہیں دلاتا، عزت تو کوئی اور چیز ہوتی ہے. پیسے کو ہم نے معیار بنا لیا اور مزاج بن گیا. یہ دنیا والوں سے ہم متاثر ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی عزت بھی ان کے کپڑے دیکھ کر کرتے ہیں، ان کا اخلاق اور عمل دیکھ کر نہیں کرتے. قیمتی کپڑا ہے تو عزت والا ہے، مکان بڑا ہے تو عزت والا ہے. یہ غلط ہے، اس سے نکالنا. یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہے. اسی طرح جب آخرت دل میں نہ ہو، دنیا کے دھندے اور دنیا ہی سب کچھ ہو تو ہر معاملے میں گڑبڑ ہوتی ہے. گھروں کے اندر جو حالات ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے. عورتوں سے بہت سی باتیں کہی جائیں گی، کل کو پروگرام میں صبح میں بیان کہیں گے انشاءاللہ. مگر ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ آپ کیا اپنے گھر میں انصاف کرتے ہیں ایمانداری سے؟ آپ کا مطلب آپ جو سفید داڑھی والے ہیں، جو ٹوپی کرتے پاجامے والے ہیں، وہ دیندار ہیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں. جو دیندار نہیں ہے ان کی کیا شکایت کریں؟ ہماری دینداری جو ہے نا، بس وہ روزے نماز سے ہوتی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی دینداری میں ہمارے یہاں. مجھے بتائیے جن کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، آپ کے گھر میں اگر بچوں میں اختلاف ہوتا ہے، بیٹے اور بہو میں اختلاف ہوتا ہے، آپ کا ووٹ ہمیشہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اکثر کرو بیٹے کے ساتھ. کیوں صاحب؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیشہ بیٹا صحیح اور بہو غلط ہو؟ یہ ہو سکتا ہے. اچھا، جہاں آپ کی بیٹی ہے وہاں آپ کا ووٹ کہاں رہتا ہے؟ ہمیشہ بیٹی کے ساتھ. کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیشہ داماد غلط ہو بیٹی صحیح ہو؟ یہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے اور مسلمان کر رہے ہیں یہ کام. سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. معاف کیجیے گا، سینکڑوں ہزاروں گھروں میں کوئی بچے گا جہاں کا گھر کا ذمہ دار انصاف کر رہا ہوگا. ورنہ صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہر بات میں ناانصافی ہے، اسی لیے پریشان ہے.
اگر صحیح بات کہنے کی عادت ہو تو گھر میں سکون رہے گا، بہو کو اطمینان ہوگا کہ میری بات اگر صحیح ہوگی تو میرے ساس سسر میرا ساتھ دیں گے، جب اس کو یہ اطمینان ہوگا تو وہ خوشی سے رہے گی۔ داماد کو اطمینان ہوگا کہ میری غلطی نہیں ہوگی تو میرے ساس سسر نہیں کہیں گے مجھے اپنی بیٹی کی غلطی مانیں گے، تو وہ بیٹی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ حالات کو خراب ہم نے کر رکھا ہے، سوچیے ہم مسلمان ہو کر کہاں ہیں، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں ہے، پتہ نہیں، یقین ہی نہیں ہے شاید۔ یعنی حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو حق تلفی ہوگی اس کا وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ شاید مسلمان سوچتے ہیں کہ وہ تو وسیع بزرگوں کی باتیں ہیں، یقین نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہو کے نمبر آئے گا نا تو کوئی غصہ نہیں ہوگا۔ بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو۔ میں نے بات جو شروع کی تھی اور جس رخ پر بات آئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ خواہشات جنہوں نے ہمارا نقصان کر رکھا ہے وہ بھی، اور جس صورتحال میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دونوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ یعنی آنکھوں کی خواہشات، کانوں کی خواہشات، زبان کی خواہش۔ دیکھو میں زبان کی خواہشات کو نہیں بولا، جانتے ہیں زبان کی خواہش کیا ہے؟ زبان کی خواہش یہ ہے کہ ہر وقت چلتی رہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ زبان کی خواہش پوری کرنے میں تو کوئی تکلف کرتے ہی نہیں۔ ہم میں بہت سے لوگ ہوں گے الحمدللہ جو بہت سی چیزوں کی خواہش پوری نہیں کرتے ناجائز طریقے پر، مگر زبان کی خواہش پوری کرنے میں کیا جاہل اور کیا پڑھے لکھے اور کیا عامی اور کیا عالم اور کیا بوڑھے اور کیا جوان، سبحان اللہ، بڑی سخاوت کا معاملہ ہے۔ جب زبان کا ارادہ ہو چلنے کا چلا لیں گے، اور معلوم ہے زبان کا حال کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھنا۔ ایک صحابی دوسرے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا زیادہ لوگ جہنم میں اسی کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم بدکاری نہیں کرتے، ہم نے یہ سوچا کہ ہم حرام نہیں کھاتے، لہٰذا اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے چک چک کرتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے۔ میں نے سچ کہتا ہوں بعض دیندار لوگوں کو زیادہ بولتے ہوئے دیکھا ہے اس ظاہر میں کہ میں تو دیندار ہوں، میں اس کو بھی کہوں، اس کو بھی کہوں، اس کو بھی کہوں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ لوگوں کی عزتیں اتارتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، لوگوں کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جب حساب دینے کا نمبر آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری زبانوں نے ہمارے لیے کون سی کھیتی کاٹ کر رکھی۔ کسی نے کہا کہ جب بولو تو یہ سوچ کر بولو کہ جیسے عدالت میں کھڑے ہو کر بول رہے ہو، کم سے کم ایسے بولو، جس کو ثابت کر سکو ویسے بولو۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ زبان پر قابو کرنا بہت ضروری ہے۔ سوچیے ذرا اس پہلو سے سوچیے جیسے میں بول رہا ہوں کہ یہ زبان کی خواہش پوری کرنا ہے۔ بولنے کی خواہش ہے زبان کی تو ہم بلوا رہے ہیں، بولو جاؤ، بولو جاؤ۔ مطلب یہ ہے ایک آدمی گانا گا رہا ہے، فلمی گانوں کی بات میں کر رہا ہوں، وہ برا ہے، وہ گناہ ہے ہم سب کے نزدیک، مگر میں بیٹھا ہوا اپنے منہ سے غیبتیں کر رہا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ میرے منہ پہ داڑھی ہے، میرے سر پہ ٹوپی ہے، لہٰذا میری بکواس کی ثواب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا صاحب؟ اگر کسی فلمی مغنی کے گانے کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں تو آپ کا اپنے گھر پر یا اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا اور لوگوں کی عزتیں اتارنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے حساب کا کوئی ڈر ہی نہیں آتا زبان کا استعمال کرتے ہوئے، بہت خطرناک بات ہے۔ میں سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس کو ضرور یاد رکھیے گا، اور یہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر اس پہ عمل کر لیں گے تو باقی گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔
اگر زبان پہ قابو کر لیں گے، کیونکہ زبان پہ قابو کرنے کے بعد تھوڑا سا دماغ کو کام کرنے کا موقع ملے گا، سوچنے کا موقع ملے گا، غور کرنے کا موقع ملے گا۔ ابھی تو فرصت نہیں ہے، ابھی تو بولنے سے فرصت نہیں ہے۔ میں بولنے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیے ایمانداری سے، چاہے علماء ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، جب بھی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہ چپ بیٹھتے ہیں؟ نہیں۔ پرانے زمانے کا لطیفہ یہ ہے کہ جی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی اور خاموش تھیں۔ یہ پرانے زمانے میں لطیفہ تھا۔ میرے نزدیک یہ لطیفہ بدل گیا، اس لیے کہ میں نے کبھی دو مردوں کو بھی خاموش بیٹھے ہوئے دیکھے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بولنا ہی ضروری ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ باتیں ہی کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں ہوتا ہوں، آگے بیٹھتا ہوں، پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، سارے راستے باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ حالانکہ روزانہ کے ملنے والے ہیں، ایسا نہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی کئی دن میں ملاقات ہوئی یا کئی ہفتے میں، تو چلیے ان کے کچھ موضوعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو گفتگو میں آ جائیں۔ روزانہ کے ملنے والے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں سچ کہتا ہوں، سخت تکلیف ہوتی ہے کہ کتنا بے حس ہو گیا ہے مسلمان کہ اس کو اپنے عمل کے محاسبے کی اور حساب کی فکر نہیں ہے۔ بتائیے مجھے ایسا ہوتا ہے نا، گاڑی میں بیٹھے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر خاموش ہو کے سوچ بھی لو کیا بولنا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ جو بول رہے ہو اللہ کے اور اس کا حساب دینا ہے۔ یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سب خواہشات ہیں، یہ سب نفسانی خواہشات کی قسمیں ہیں، اور یہ بات اچھی طرح ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ خواہشات جہاں پوری کرنا آسان ہوگا اور اجازت ہوگی وہ جگہ جنت ہے۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، وہاں جس کی جو خواہش ہوگی پوری کر دی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا خواہشات کو روکنے کی جگہ ہے تاکہ جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ کم سے کم ناجائز خواہشات کو تو روکے آدمی، کم سے کم زبان پر تو قابو کرے، آنکھوں پر تو قابو کرے۔ آج کل کا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیشہ کا مسئلہ ہے، آج کل وہ زیادہ بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ عورتوں کے چہرے سے پردہ اتر گیا، اب مرد پریشان ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ عورتیں بے پردہ کیوں ہو گئی، اس لیے نہیں، انہیں دیکھ دیکھ کے پریشان ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا، عورت پہ نظر پڑتی ہے کسی آدمی کی تو کچھ دیر کے لیے تو دل خراب ہو جاتا ہے نا، تو خامخواہ مصیبت مول لے رکھی ہے۔ کتنا آسان ہے یہ معاملہ کہ آدمی نہ دیکھے، مگر شیطان اکساتا ہے کہ وہ جا رہی ہے نظر تو ڈال لو کیسی ہے۔ ہمارے حضرت پاک فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے اس عورت کا لالچ نکال دو، یعنی ذہن میں یہ بات لاؤ کہ یہ مجھے ملے گی نہیں، تو کچھ صحیح ہو جائے گا، کام آسان ہو جائے گا۔ کیا مل جائے گی؟ وہ جو جا رہی ہے روڈ پر چلی ہوئی بے پردہ، وہ آپ کے لیے آئی ہے، نہیں ملے گی۔ شیطان کبھی کبھی دل میں ڈالتا ہے کہ بیچاری اکیلی لڑکی جا رہی ہے، کہیں کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے، تو بالکل آپ بے فکر رہے، آپ کے بھروسے نہیں نکلی ہو، آپ کو اپنا باڈی گارڈ بنا کر نہیں نکلی ہو، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں تو آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بات تو سمجھے، میں ذرا اس کو اور کھولنا چاہتا ہوں۔ شیطان دشمن ہے، وہ آپ کی نظر اٹھاتا ہے، فائدے کے لیے اٹھائے گا یا نقصان کے لیے؟ کوئی دشمن تو نقصان ہی کرے گا، تو نقصان آپ دیکھ رہے ہیں۔ نمازوں کا مزہ ختم ہے، دل کا سکون ختم ہے۔ جتنے بھی ہمارے جوان بچے ہیں، اور جوانوں کو تو ہم ویسے ہی کہا کرتے ہیں، اور ہم جیسے بوڑھے بچے بھی اس کا حصہ ہے، سب حصہ ہے اس کا۔ اس لیے کہ وہ جو ہے ایک مزاج نگار ہیں، غالباً مشتاق یوسف بھی مشہور ہے، ان کا ہے یا کسی کا ہے کہ عورت کی زبان اور مرد کی آنکھ کی جان سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ یہ ایک مزاحیہ بات ہے، لیکن
مقصد یہ ہے کہ جس طرح عورت زبان کا زیادہ استعمال کرتی ہے، مرد آنکھ کا غلط استعمال کرتا ہے. تو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں جو غم ہے رہنے دو، اور مثال اور نگاہ میرے آپ کے مخالف نے اس ذہنیت کی ترجمانی کی ہے. تو آپ سوچیں ذرا کہ آدمی نگاہ کا استعمال کر کے پریشان کتنا ہے. اچھا اسی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کا نام ہے عشق. عشق نام کی ایک بیماری ہوتی ہے. بیماری ہوتی ہے، وہ مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ویسے ہی نہیں بول رہا ہوں. حقیقت میں وہ جسمانی بیماریوں میں، دماغی بیماریوں میں سے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، صرف خلل اور کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کل تو جس کا نام عشق ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ نفسانی خواہشات کی للک ہے اور تڑپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس سے میری خواہش پوری نہیں ہوگی تو اس کو منہ پہ تیزاب ڈال دیتا ہے. محبت ہوتی تو ایسا کیوں کرتا؟ صرف خواہش اور نفسانی کا قصہ ہے اور یہ بیماری ہے دماغ کی. مگر یہ بیماری اب داخل ہوتی ہے آنکھوں کے راستے سے. اس لیے کوشش کریں آنکھ نیچی رکھیں. کہ اگر آپ قرآن کے حکم پر عمل کر کے چل رہے ہیں، نگاہ نیچی رکھ کے چل رہے ہیں، تو کوئی بھی گزر جائے آپ کی نظر پر نہیں پڑے گی نا، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اور جب تک آپ اس بات پر عمل کر کے تجربہ نہیں کریں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی کوشش عادتاً بھی ہوتی ہے اور تربیتاً بھی. تو اس میں یہ بھی شامل ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہم ہوتے ہیں، کوئی عورت آئی ہوئی ہے اور وہ پردہ بھی نہیں کر رہی ہے، لیکن ہماری نظر اس کے چہرے پر نہیں پڑتی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے. بعض دفعہ میں سامنے ادھر کھڑا ہوں اور میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے. یہ ہوتا ہے، آسانی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. راستہ چلنے میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ پورا لمبا سفر ہو جاتا ہے اور کسی عورت کے اوپر نگاہ نہیں پڑتی. آج تو گھر میں سوتا ہوا آیا، زیادہ تر گھومتا ہوا آیا، لیکن اگر میں جاگتا ہوا بھی آؤں تو پورے سفر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑتی نگاہ. اور بھی سب یہ حضرات اس طرح کرتے ہیں. تو اگر کوشش کریں گے، عادت شروع میں تھوڑی سی مشکل سے پڑے گی، لیکن جب پڑ جائے گی تو سارا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے حصے میں ایک ہی آئے گی، وہی جو آپ کی ہوگی، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. خواہ اپنا دماغ خراب کرنے سے کیا پائے. اور خدا نہ خواستہ آج کل کے ماحول میں کوئی مذاق میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کے حصے میں ایک ہی آئے گی. خدا نہ خواستہ اگر خراب ماحول کی وجہ سے آسانی ہے تو یہ اور خطرناک بات ہے. برائیوں کی اگر آسانی ہے، گناہوں کی اگر آسانی ہے، یعنی یہ آسانی ہے کہ صاحب کوئی بھی مل جائے گی، تو اس سے بدترین بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. ماحول سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو اللہ کے بندے مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ایسے ماحول میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلتے ہیں. اسی دلی کی یونیورسٹیوں کے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بالکل کھلے ماحول میں رہتے ہیں اور وہ کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ اپنے مسلمانوں میں ایسے جوان موجود ہیں. تو کوشش کریں آنکھوں کی حفاظت کریں. بات یہ تھی کہ ساری خواہشات کا جو مرکز ہے، مجمع ہے، وہ دل ہے. تو دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو اس کے صحیح راستے پر لگا دیا جائے. وہ جو آیت ابھی پڑھی تھی، نور کی پوری بات، اللہ کی طرف سے نور مل جائے. دل کے اندر ایک طاقت چاہیے. آپ سوچیں ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا طاقت تھی کہ ان کو گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، کسی عام عورت کی طرف سے نہیں، جس نے ان پر احسان کیا اس کی طرف سے. وہاں تو تقاضا یہ تھا کہ سوچتے کہ یہ تو گھر کا معاملہ ہے اور میرے اوپر احسان ہے، میں اگر انکار کروں گا تو تکلیف ہوگی، دل ٹوٹے گا، تو فوراً تیار ہو جائے آدمی. پھر یہ کہ
آسانی سے نہیں بلایا گیا، سرسری طور پر نہیں بلایا گیا، دروازوں میں تالے لگا کر گناہ کی دعوت دی گئی۔ وغلقت الابواب، قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ دروازوں کو مضبوطی سے بند کیا، اور ایک دروازے کو نہیں بند کیا، کئی دروازوں کو بند کیا۔ ایسی حالت میں کیا چیز ہے جو بچا رہی ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے تو پیغمبر ہیں، ان کی بات تو الگ ہے، لیکن اللہ کے بہت سے بندے ہیں جن کو اس طرح سے گناہوں کے موقع ملتے ہیں، ملتے رہے ہیں، آج بھی ہیں ایسے، اور اس ماحول میں بھی ہیں، یونیورسٹیوں کے ماحول میں بھی ہیں کہ ان کو لڑکیاں گناہ کی دعوت دیتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا کے لے آتے ہیں۔ یہ ایک طاقت ہوتی ہے جو دل کے اندر پائی جاتی ہے، یہ طاقت ہمارے اندر ابھی نہیں ہے، تو ہم یہ طاقت پیدا کرنے میں پھر واپس جاؤں گا۔ صرف خواہشات جنسی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جب دل صحیح ہو جائے گا تو آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی، کان بھی صحیح ہو جائیں گے، کانوں کو اپنی تعریف سننے کا انتظار بھی نہیں رہے گا، کانوں کو اپنی لذتوں کا انتظار بھی نہیں رہے گا۔ جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو زبان بھی قابو میں آ جائے گی، زبان کو احساس ہوگا کہ مجھ سے جو کچھ بولا جائے گا اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سناتے ہیں کہ ان کا ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ وضو کر کے گھر سے چلے نماز پڑھانے کے لیے، اور وضو کے دوران اہلیہ نے کچھ کہا تو سختی سے جواب دے دیا۔ جب نکل گئے گھر سے مسجد کے لیے تو راستے میں خیال آیا کہ بیوی کو میں سخت لفظ بول کے آ گیا، میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، میری نماز کیا قبول ہوگی؟ تو آدمی سے کہا کہ مسجد میں جا کر کہو کہ انتظار کریں میں آ رہا ہوں، اور واپس گھر گئے اور بیوی سے معافی مانگ کر پھر مسجد پہنچے۔ کیسے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دل ٹھیک ہے تو دل محسوس کرتا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، اور دل روکتا ہے آدمی کو غلطی سے۔ بالکل صاف مثال ہے، صاف کپڑے ہیں، ان کپڑوں پر سیاہی لگ جائے تو فوراً پتہ چل جائے گا، کھانے گر جائے، شوربہ تھوڑا سا گر جائے فوراً پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک بیچارہ وہ ہے جو کھانا پکا رہا ہے، اس کے کپڑوں پر پہلے ہی سے دھبے لگے ہوئے ہیں، ایک اور لگ جائے گا، 10 اور لگ جائیں تو کیا پتہ چلے گا؟ تو دل اگر صاف ہوگا تو گناہوں سے وہ بچے گا بھی، گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی گناہ ہو ہی جائے گا، انسان ہے تو دل اس پر راضی نہیں ہوگا بلکہ پریشان ہو جائے گا، اور جب تک اس دل کو آپ دھو نہیں لیں گے وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ کم سے کم اتنا تو ہو، کم سے کم ہم اس جگہ تو آ جائیں، کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ کوشش اپنی جیسی کرتے رہیں برائیوں سے بچنے کی، اور ہمارے دل کے اندر اتنی صفائی ہو کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو دل ہمیں مجبور کر دے توبہ کرنے پر، جس کو نفس لوامہ کہا گیا، وہ ضمیر ہے کہ انسان کو برائیوں پر ملامت کرتا ہے۔ اس کے لیے اس دل کو اس طرح کا بنانے کے لیے یہ محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذکر جو کرائے جاتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ نور آ جائے، جس نور کا ذکر قرآن میں ہے اور جس نور کا ذکر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب وہ نور آ جاتا ہے تو دنیا سے طبیعت آدمی کی اجاٹ ہو جاتی ہے، اور آخرت کی طرف اس طرح کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور موت کی تیاری موت سے پہلے کرنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ موت والی نظر میں نے شروع میں پڑھی ہے، وہ کوئی رسم نہیں ہے، وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے، اور مرنا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مرنا ہے۔ کب مرنا ہے بس یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جب پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ابھی آ رہا ہو نمبر۔ یہ خیال آدمی کو اگر رہے تو کوشش وہ کرے گا کہ اپنا معاملہ ٹھیک کرتا رہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ بگاڑتے ہیں اور سدھارنے کی فکر نہیں کرتے، توبہ کی فکر نہیں کرتے۔ دنیا کے کسی بڑے آدمی سے ہمارا معاملہ اگر بگڑ جاتا ہے تو بہت جلدی معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خود بگاڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سدھارنے کو تیار ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں عجیب رحمت کا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے تم توبہ کرو میں قبول کروں گا. پکی بات. جو آدمی یہ سوچتا ہو کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے, وہ بے وقوف ہے. ہم تو سچی بات کہتے ہیں. یقین رکھو توبہ قبول ہوتی ہے اور یقین رکھو دعا قبول ہوتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ کریں گے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں, ہم اپنے بندوں کی دعا قبول کرتے ہیں, تو کیا شک ہے کوئی اس میں؟ تو ہوگی. دعا کرو تو صحیح, توبہ کرو تو صحیح. بس توبہ کی بات ہو رہی ہے تو یقین کریں کہ توبہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ وسعت کا معاملہ ہے کہ حدیثوں میں یہ بات آ گئی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک راز تھا جو اللہ تعالیٰ نے فاش کر دیا کہ میرا بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 بار توبہ کرے تو میں تب بھی قبول کرنے کو تیار رہتا ہوں. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی 70 غلطی معاف نہیں کر سکتے ایک دن میں. 3 مرتبہ ایک غلطی بھی معاف کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں راضی ہونے کے لیے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کمزور ہیں. ایک حدیث ایسی ہے تعجب ہوتا ہے پڑھ کر, بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر لیا اور آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے, جو گناہوں کو بخشتا ہے, تو میں نے معاف کر دیا. پھر وہ گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر خوش ہو کر کہتے ہیں میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے. اتنی بات پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. آپ سوچیے تو صحیح. پھر ایسا ہی ہوتا ہے, وہ گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے یا اللہ اس کا ایک